سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج انتظامی کمیٹی مسجد حاضرہ کے صدر محترم محمد راجہ صاحب کی دعوت پر ان کی بیٹی کے عقد و نکاح کی بابرکت مجلس میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی، اور اسی ضمن میں جمعہ مبارکہ کی اس بابرکت روحانی مجلس سے آپ حضرات سے خطاب کی خواہش ہوئی تو الحمدللہ آپ کے درمیان میں بھی حاضر ہو گیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں الحمدللہ مسلمانوں میں پیدا کیا، مذہب اسلام سے اللہ نے ہمارا تعلق جوڑ کے رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کے چاہنے والوں امتیوں میں پیدا فرمایا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، حالانکہ ہر سنت حضور کی ہی ہے۔ آپ ٹوپی پہن کے بیٹھے یہ بھی حضور کی سنت ہے، داڑھی چھوڑے ہوئے یہ بھی حضور کی سنت ہے، مسواک رکھے ہوئے یہ بھی حضور کی سنت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر نکاح کے تعلق سے فرمایا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت، یہ میرا عمل ہے۔ تو آپ اندازہ کریں حضور پاک علیہ السلام نے اس کی طرف کیوں خاص طور پر توجہ دلائی ہے، حالانکہ ہر سنت حضور کی ہے، لیکن اس کی طرف حضور پاک علیہ السلام نے کیوں خاص طور پر اس کو آقا علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا، آقا علیہ السلام نے اس کو کیوں جو ہے واضح انداز میں کہا کہ نکاح میری سنت ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میری امت کو برباد کرنے والا ایک گناہ ہے، میری امت کو برباد کرنے والا، دوزخ میں ڈالنے والا، میری امت کو اللہ کے عذاب کا شکار بنانے والا، میری امت کو دوزخ کا نوالا بنانے والا ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کا نام زنا ہے۔ اس گناہ کا نام ذرا بولو، گرگر کے دیکھ رہے ٹینشن ہے کیا؟ اس گناہ کا نام کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، زنا ہے۔ اور جیسے تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے، اسی طرح گناہوں میں سب سے بدترین درجے کا گناہ زنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت اس بدترین درجے کے گناہ سے بچ جائے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو واضح انداز میں کہا خبردار میرے امتیوں، نکاح سے دور نہ رہنا، نکاح کرنے میں دیری نہ کرنا، نکاح کو کسی شک و شبہ میں نہ ڈالنا، بلکہ نکاح میری سنت ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے، جتنا اچھا ہو سکتا ہے، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے، اس سنت پر عمل کرو۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری اس سنت سے رغبت نہیں کرتا، جو میری اس سنت سے تعلق نہیں جوڑتا، جو نکاح والی سنت پہ عمل نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ
مجھ میں سے نہیں ہے، میں اس کو میں چاہنے والا، میں اس کو اپنے خرم میں اپنی شفاعت کا حق دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ مسواک چھوڑ دیا تو فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں ہو، نہیں کہا۔ داڑھی کاٹ دیا، حضور نہیں کہہ رہے فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں ہو، نہیں کہا۔ اگر نکاح نہیں کرو گے، حضور کہہ رہے فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں ہو، تمہیں میری شفاعت کا حق نصیب نہیں ہوگا، تمہیں میرے غلام ہونے کا صدقہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نکاح اتنا بہترین عمل ہے۔ اب اس میں جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر زنا ہو رہا، ادھر زنا ہو رہا، ادھر زنا ہو رہا، ادھر زنا ہو رہا، ادھر زنا، یہ سارے زنا کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری بدکاریوں کی وجہ کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، ساری بدکاریوں کی وجہ ہے مسلمانوں میں دیر سے نکاح کرنا۔ نکاح تو سب کرتے ہیں، 99% لوگ نکاح کر رہے ہیں، لیکن نکاح کرنے کا جو میتھڈ ہے، جو کانسیپٹ ہے، ہم نے وہ کانسیپٹ بھول گیا۔ ہمارے پاس نکاح کب ہوتا ہے؟ 30 سال کے بعد، بچے کی عمر 30 سال ہو جانا، بچی کی عمر 28 سال ہو جانا، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس نکاح کب ہوتا ہے؟ آدھے بوڑھے ہو جانے کے بعد، 35 سال 40 سال میں بھی بعض لوگ نکاح کر رہے ہیں۔ نکاح کرنے کا کانسیپٹ ہمارے پاس بالکل نئی کے برابر ندارت ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے والے، بھائی چھوڑ دو، جان تو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو پلیز، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، یہ موضوع پہ کوئی بھی بیان نہیں سناتے آپ۔ نکاح کے اوپر کبھی زندگی میں بیان سنے؟ آج سن رہے تو زبردست سن لو، نہیں لو، جان تو تھوڑی گرمی کو برداشت کرنی ہے، نکاح کی سردی اچھی ہے، سنو پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرو، غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی جو اہمیت بتائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی بدکاریاں، گناہ، زنا عام ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نکاح کی اہمیت ختم ہو گئی۔ نکاح کرنے میں لوگ لیٹ کرتے ہیں، بہت دیری کے بعد کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جس پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے وہ جاہل ہی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ جب آپ نے رخصتی کی، اس وقت آپ کی عمر 11 سال کی تھی، 9 سال کی تھی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کر کے دنیا کو کیا کانسیپٹ دیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کا نظر اٹھانا بغیر حکمت سے خالی نہیں، وہ رحمت للعالمین جس کا انگلی ہلانا حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین جس کا کلام کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بھی حضرت عائشہ کے حضور نے نکاح کیوں کیا اتنی چھوٹی عمر میں؟ اور نکاح کرنے کے بعد 2 سال تک ان کو ان کے گھر میں رکھا، بعد میں جب وہ جو ہے قائبل ہوئی تو جواب علیہ السلام نے ان سے رخصتی کا حکم کیا اور ان کو اپنے گھر لے آئے۔ بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم لڑکیوں کو خالی ذہن رکھو گے، وہ کسی اور طرف مائل ہو جائے گی۔ ان کے ذہنوں کو شیطان کھیلے گا، کبھی ان سے عاشقی کروائے گا، کبھی ان سے پیار کروائے گا، کبھی ان سے میسیجز کروائے گا، کبھی ان سے لیٹر لکھوائے گا، کبھی ان کے پاس بھی جائے گا، کبھی یہ پارک میں بٹھائے گا، کبھی وہ پارک میں بٹھائے گا۔ یہ ساری خرافات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کسی ایک شوہر کا کانسیپٹ نہیں دیا جا رہا۔ اگرچہ کہ شادی کوئی شخص 20 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی کرنا چاہتا ہے، 22 سال میں کرنا چاہتا ہے، نو پرابلم، لیکن جب وہ عقل والی ہو جائے، شعور والی ہو جائے، تو اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کو فکسڈ کر دو تاکہ کسی ایک آدمی کی طرف اس کی توجہ رہے اور وہ کسی غیر کا خیال بھی اپنے ذہن میں لانے نہ پائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد نافرمان جو آج ہوتی ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ ساری جو نافرمان اولاد جو بربادی کی دہنے پر کھڑی ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے۔ ماں باپ خالی بچوں کے بارے میں فکر کرتے، کمانا کتنا کما رہا، کیا کما رہا، کہاں جا رہا، کلا رہا نہیں رہا، بس یہی ٹینشن ہے ماں باپ۔ ماں باپ یہ ٹینشن نہیں لے رہے کہ میری بیٹے کی آخرت برباد ہو رہی، میرا بیٹا اللہ کے عذاب کا مستحق ہو رہا، گناہ عظیم میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا بدترین درجے کا گناہ زنا ہے،
اور یہ زنا دنیا میں صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی کرنے میں ماں باپ تاخیر کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکی سے زنا ہو چاہے وہ زنا لڑکی کی طرف سے ہو، صرف اور صرف یہ شادی میں دیری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اب اس کی پر ہم نے بھی غور کیا کہ شادی کرنے میں ماں باپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پہلے سیٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے۔ انہیں سیٹ ہونے میں آؤٹ ہو جا رہا، پورا سیٹنگ نہیں ہو رہا، نہیں سیٹنگ نہیں ہو رہا بیچارہ۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ اچھا کما لیں گا میرا بچہ، اچھے پیسے بنا لیں گا، پیسے بنانے کے بعد ہم اس کو لے کے شادی کریں گے، وہ کریں گے۔ ایسے نہیں ہے، یاد رکھ لو، پہلی چیز ہماری یہ غلط فہمی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے پیسے کمائے گا، تھمائے گا، تب اس کے بعد شادی کرے گا۔ یہ سب سے غلط کانسیپٹ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ صحابی اتنی بدترین درجے کی بات کر رہے ہو، کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، جب سے میں نے شادی کیا ہے میں مفلسی اور غربت میں پہلے سے بھی دو چار تھا، شادی کے بعد بھی پریشان ہوں، میں خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، اپنے آپ کو جو ہے کپڑے سے اپنے جسم کو نہیں ڈھانپ سکتا، میری وجہ سے وہ میری بیچاری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی بھوکی رہ رہی ہے، میں اس کو بھی صحیح خیال نہیں کر سک رہا ہوں، میں اتنا غریب ہوں کہ خود نہیں کھا سکتا، اس کو کیا کھلاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میری غربت کی وجہ سے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اس کو طلاق دوں، تاکہ وہ کسی اچھے امیر آدمی سے نکاح کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی اس کو نکاح کر طلاق دینے کے بجائے تم اور ایک نکاح کرو، ذرا زور سے حضور بولے تم اور ایک نکاح کرو۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، گئے اور ایک نکاح کرے، آئے تھے طلاق دینے، رسول اللہ اور ایک نکاح کرے، بولے اور ایک نکاح کر لیے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی جو کم سے کم دونوں مل کے ایک ٹائم کھا رہے تھے، اب وہ ایک ٹائم کا بھی ٹینشن میں پڑ گیا۔ ہیرائے دربار سے آگے ہاتھ جوڑ گئے، یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان میرے آقا، اب تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے آقا، اب تو کیونکہ ایک عورت کی ذمہ داری اور مجھ پہ بڑھ گئی ہے، اور یا رسول اللہ اب تو ہم تینوں کا گزارا اور مشکل ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پھر انہوں نے گزارش کیا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اپنی غربت کی وجہ سے ان دونوں کو بھی طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ یہ گمت، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جب آپ کے پاس انتہائی تنگی ہو جائے، جب آپ کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، بڑی مشکل میں آ گئے، ایسے وقت میں کسی کو کھانا کھلانا، حضور فرماتے ہیں یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اچھے ٹائم پہ تو کوئی نہیں کھلاتے، جیب میں سے نکالے 100 روپے دے دیے، ادھر 10,000 رکھ کے ادھر سے سعودیہ تو کمان کی بات، جب ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تب غریب کو کھانا کھلانا مومن ہونے کی علامت۔ حضور نے ان سے کہا کہ صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اٹھے گئے اور ایک نکاح کرے، تیسرا نکاح، دونوں کو طلاق دینے آئے تھے، تیسری بیوی لا لی۔ جیسے ہی تیسری بیوی ان کے نکاح میں آئی، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں ایسا عروج، ایسا عروج، ایسا عروج، 3 مہینے کے بعد جب دربار رسالت میں آئے اپنی تینوں ازواج کو لے کر، تو 40,000 دینار، 40,000 اشرفی رسول اللہ کے دربار میں لے کے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ صدقہ خیرات کے بھی لے کر آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا دیکھا صحابی، عورت کبھی کسی کے لیے زوال نہیں، عورت کے قدم سے برکت آتی۔ ہم لوگ سیٹ کرنے کی چکر میں اپنے بچوں کو آؤٹ کرا دینے، میرے بھائی آپ شادی کرو میں سیٹ ہوتا، عورت کے قدم میں برکت ہے۔ اب یہ جو لوگ سمجھے نہیں، انہیں کبھی بیوی کو نہیں مارتا، سبحان اللہ، یہاں نہیں بنا، آپ بولنا سبحان اللہ، یہ بیویوں کو مارنے والے بیوی کو سمجھے چنے نادان۔ آج تمہاری جو کچھ بھی ترقی ہے، جو کچھ بھی تمہارا عروج ہے، جو کچھ بھی تمہاری سربلندی ہے، آج جو تمہارے گھر میں خوشیاں اور راحتیں ہیں، یہ تمہارے گھر کے
بیوی بیٹی بہن کے خدم کی برکت سے، عورت کے خدم سے برکت آتی ہے میرے بھائی. بیٹی پیدا ہو جائے، حضور کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا تو ایک حصہ رحمت اترتی گھر پہ، بیٹی پیدا ہوئی تو 7 حصے رحمت آتی ہے. 7 حصے رحمت آتی ہے بیٹی کا. یہ بیٹی باپ کے گھر سے جدا ہوتی ہے تو سسرال والے یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے اوپر ایک بوجھ آ گیا، اس کو سنبھالنا ہے، بچہ کمایا نہیں. نہیں، خدا کی قسم، وہ تمہاری بہو تمہارے گھر کو صرف جہیز لے کر نہیں آ رہی ہے، تمہارے گھر کو وہ اللہ کی رحمت لے کر آ رہی ہے. اس کے خدم میں اللہ نے رحمت رکھا ہے، عورت کے خدم میں اللہ نے برکت رکھا ہے. اچھا، بعض روایت میں جو بھی آیا، بعض بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑی رحمت ہوتی ہے، تھوڑی 10%، مگر اپنے شوہر کے لیے 90% رحمت ہوتی ہے. دیکھ اپنا گھر میں اپنے ماں باپ رہتے تو بالکل غریب 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 رہتے، سسرال کو جاتے کہ کار پہ پھرتے نہ ہماری کیا بھائی ایسا ایسا ہوگا بھائی. یہاں کے جو سسرال جاتے کہ ماشاءاللہ وہ عالیشان ہائی فائی لائف زبردست ہے، پورے خاندان والے پریشان ہیں. کیا سسرال ملا؟ سسرال کچھ بھی نہیں ملا. یہ لوگ سسرال کو رحمت والا بنا دیے جاتے. یہ ہے عورت کے قدم کی برکت. یہ آج ہم لوگ اس کو سمجھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سیٹ ہوگا، کمائیں گا، تجارت کرے گا، بزنس لگا دیں. نہیں، بزنس بعد میں لگاؤ، کاروبار بعد میں لگا کے دو بیٹے کو، تجارت بعد میں کرو. پہلے شادی کرو اس کی، پہلے اس کی آپ شادی کریں. شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، شادی سے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ دوسری بات سنیے، ہمارے پاس دیر سے شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس ماں باپ، بچی کے جو ماں باپ ہیں وہ بیچارے 20 سال کی عمر سے اپنی بچی کو بتاتے رہتے، رشتے بتاتے، مگر 2550 رشتے ریجیکٹ ہو جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی آیا بچی کو پسند کرا، منہ کھول کے بیٹھ جاتا، میرے کو اتنے لاکھ ہونا، میرے کو اتنا ہونا، میرے کو اتنا وہ ہونا، میرے کو یہ ہونا، میرے کو جہیز میں وہ ہونا، میرے کو ایسا، میرے کو کار ہونا، میرے کو بنگلہ ہونا. حالانکہ ممبئی میں رکھنے کو نہ کار رکھنے کو جگہ ہے، نہ بنگلہ رکھنے کو جگہ ہے، مگر پھر بھی ہونا، خبر میں لے کے جانے کے واسطے ہونا ہو. میرے پیارے بھائی، آپ بتائیں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. آپ نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات سمجھاتا ہوں، جو آپ چاہے ممبئی میں ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن پورے ہندوستان میں تو ایسا ہے. دیکھیے کیا ہے، لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی والوں سے بولتے ہیں ہم کو 5 لاکھ روپے دیجیے، فلاں فلیٹ دلائیے، فلاں کار دلائیے، یا پھر ہمارے کو اچھا ہمارے بچوں کو ذرا آپ کے ایریا میں سیٹ کر دیجیے. اگر کوئی سعودی میں رہتا ہے لڑکی کا باپ بولتے ہیں آپ ہمارے بچے کو سعودی میں نوکری لگا دیجیے، زیادہ کچھ نہیں کھا لے گا نوکری لگا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اس لیے شادی کر رہے ہیں تاکہ لڑکی والے آپ کے بچے کو سنبھالے. چلیے لڑکی کا باپ بچے کی بات سن کے، بچے کے ماں باپ کی بات سن کے بچے کو اگر 5 لاکھ روپے دے بھی دے، 5 لاکھ روپے دیتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے 5 لاکھ کتنے سال کھائیں گا انہیں. مہینے کو 1 لاکھ رہتے بس یہاں پہ اتنا مہنگا ہو گیا ممبئی. نہیں، 1 لاکھ بھی بس نہیں ہو رہے. مہینے کو 50,000 60,000 70,000 80,000 1 لاکھ روپے خرچہ، وہ بھی بیماری نہیں آئی تو. پیارے بزرگ اور دوستو، 5 لاکھ روپے کتنے مہینے کھاتا بھائی، کتنے سال کھاتا؟ 1 سال کھا لیا ماشاءاللہ. بے روزگار 25 سال سے جو نوکری نہیں کر رہا، آپ شادی کے بعد 1 سال میں نوکری کو لگتا لگتا ہے، سب بیکار بات رہا. 1 سال کھایا، 1 سال کے بعد 5 لاکھ ختم. بیگم گھر میں، کپڑے پرانے ہو گئے، سب حالات. اب آیا ہوتے مولانا کے پاس، مولانا کاروبار نہیں، تجارت نہیں ہے، نقشبندی صاحب تعویذ دو، ایک لیبو دو نقشبندی صاحب. لیبو کی اپنی پرانی دوستی ہے، نقشبندی صاحب ایک گنڈا دو، ایک پتیتا دو، ایک کانٹی لگا دو گھر کے اوپر تاکہ کاروبار چل جائے، بزنس بڑھ جائے. ارے بابا میاں وہ 5 لاکھ لیا تھا میں کیا کروں؟ اور تو پھر اب تک 5 لاکھ تھے تو اللہ یاد 5 لاکھ پہ بھروسہ تھا، سسرال پہ بھروسہ تھا، گاڑی پہ بھروسہ تھا، بنگلے پہ بھروسہ تھا. جب سب ختم ہو گیا اب اللہ یاد آیا. اب مولانا نقشبندی صاحب نے جاؤ یہاں دعا کرو، سجدے میں سر رکھ کے رو، گڑ گڑا اللہ دیتا. رویا، گڑ گڑایا تو اللہ کی بارگاہ سے سوال آیا، جب سسرے سے پیسے مانگا تھا میں خدا تھا نہیں تھا؟
بولے اللہ تو تھا تو بھی جب اس سے کہیں کیوں مانگا، جب بھی میں دینے والا تھا، میرے سے مانگنا تھا میں دیتا تھا، تو میرا بندہ ہے۔ سسرا تیرے کو بیٹی دیا بول کے چاہ رہا، میں تو تیرے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، میرے سے کیوں نہیں مانگا؟ کیوں بندے سے مانگا؟ کیوں کسی غریب کو ستایا؟ کیوں کسی بیچارے کو اوپر اتنا اذیت کا سبب بنا؟ کیوں کسی ایک بچی کے باپ کے اوپر بوجھ بنا؟ کیوں کسی کو اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا؟ اور اس کے 5 لاکھ دینے کے لیے وہ بیچارہ غریب باپ سود دینے والوں کے پاس، سود لینے والوں کے پاس گیا، جا کے 5 لاکھ روپے سود پہ مٹی پہ لے کر آیا، انٹرسٹ میں لے کے آگے دیا، انٹرسٹ کا مال کھایا، اور اب آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے، دولت دے، کاروبار دے۔ اللہ کا بندے بدبخت نکال میرے دربار سے، جا کسی اور سے بھیک مانگ، میں تجھے کوئی رحمت دینے والا نہیں ہوا۔ اللہ اگر ایسا کہہ دے تو اب سوچو بندہ کہاں جائے گا؟ ہم لوگ جہیز کی مانگ کر رہے ہیں، پیسوں کی مانگ کر رہے ہیں، گھروں کی مانگ کر رہے ہیں، زمینوں کی مانگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں یہ کانسیپٹ کو ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بچی والوں سے نہیں مانگنا، آپ اللہ سے مانگو۔ اچھی بچی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب بچی دینے والا اللہ ہے تو پیسہ بھی دینے والا اللہ ہے، کاروبار دینے والا اللہ ہے، تجارت کا دینے والا اللہ ہے۔ کیوں ان سے مانگ کر اپنے مولا سے اپنا رشتہ خراب کر رہے ہو؟ ہاں اگر کوئی بچی کا باپ خوشی سے دے دے وہ اس کی مرضی ہے، اس کو گاڈ گفٹ بول کے رکھ لو، آپ ٹینشن نہ کرو۔ بچی کے باپ کو حق ہے بھائی، اس کے باپ کا ماشاءاللہ کروڑوں روپیہ ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر دینا چاہ رہا ہے، نو پرابلم دو۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کار دینا چاہ رہا ہے، ویری گڈ، دیجیے آپ اپنی مرضی سے، مگر مانگنے کی اجازت نہیں، مانگنے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو لڑکے سیٹ ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں، دوسرا لڑکی والوں سے اتنا مانگا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اور یہ شادیاں جب لیٹ ہوتی ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، میری سنت سے محبت کرو، میری سنت کو چاہو، میری سنت سے تعلق رکھو، میری سنت سے عظیم عظمت والا رشتہ جوڑو تاکہ تمہاری مغفرت کا سامان جمع ہو جائے۔ اب دوسری بات سنیے پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے، آپ اس نظام کے خلاف جا کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے 3 ٹائم کھانا کھانا، کیا کرنا بولو؟ 3 ٹائم کھانا کھانا، یہ خدا کا بنا نظام ہے۔ آپ نہیں کھاتے ہو یا کچھ بھی کر لو، قسم خدا کی میں آج کھانا نہیں کھاتا ہوں بولے تو بھی آپ کو کھانا ہی پڑتا، کیونکہ قسم تو آپ زبان سے کھائیں گے، عقل میں سوچیں گے، دل میں جگہ بنائیں گے، مگر پیٹ کام ہوتا ہولا ہوگا کیا؟ دالیا کچھ تو بھی بولتا، بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ یہ خدا کا نظام ہے، کوئی بندہ میں بھوکا رہتا ہوں بول کے خدا کے نظام سے نہیں لڑ سکتا، لڑ سکتا نہیں لڑ سکتا۔ ایک صاحب کو اللہ آنکھ دیا، کہیں مجھے آپ رستہ دیکھ کے چلو، ایک صاحب بولے قسم خدا کی میں تو آج آنکھ کھولتا ہی نہیں، بولے آنکھ نہیں کھولتا بولے تو تھپڑے کھاتا، گڑوں میں گر جاتا، آخری میں تو جو ہے انکار کا نوالا بن جاتا۔ اللہ آنکھ دیا، آپ اس کا کام استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ دیا، آپ بولے میں ہاتھ ہلاتا ہی نہیں، ہاتھ ملاتا ہی نہیں، ہاتھ سے کھانا نوالا اٹھاتا ہی نہیں، ضرورت کو جا کے ہاتھ کا استعمال کرتا ہی نہیں، بولے یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے آپ کے باتیں۔ آپ ایسی بات کہنے کے سوائے رسوائی اور ذلت کے کوئی اور چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ ہاتھ میں میں ضرورت صاف کرتا ہی نہیں بولے تو کوئی خریب آنے دیتا بھی نہیں، کوئی خریب آنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ نجاست غلاظت پوری جسم پہ گر جائے گی۔ تو آپ مسئلوں کو سمجھیں، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے، مرد کے، عورت کے جسم میں ایک شہوت رکھی ہے، شہوت، خواہش، کیا ہے بولے؟ خواہش، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ کی ہوئی خواہش ہے، یہ انسان کے جسم میں ہے، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ پارٹ ہے، جیسے آنکھ ایک پارٹ ہے، کان ایک پارٹ ہے، دانت ایک پارٹ ہے، زبان ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اسی طرح خواہش نفس یہ بھی ہمارے جسم کا ایک
حصہ ہے. کیا ہے بولیے؟ ایک حصہ ہے. اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے نکاح کو لازم قرار دیا. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے بتایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا. اللہ رب العزت نے کہا کہ مرد کا لباس عورت ہے اور عورت کا لباس مرد ہے. ہم نے عورت کے لیے مرد کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا. یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. آپ بولے گا میں شادی نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا. نہیں کریں گے. جیسے آنکھ کا استعمال نہیں کرے تو جوتے کھاتے، جیسے ہاتھ کا استعمال نہیں کرے تو ذلیل و رسوا ہوتے. خواہش کا بھی تکمیل نہیں ہوئی تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد ہے. خدا کے نظام کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تکمیل کے لیے عمر بھی بتا دی. ہمارے انڈین رولز کے مطابق لڑکا کم سے کم 21 سال کا ہو، لڑکی 18 سال کی. یہ ہمارا ہندوستانی قانون ہے. لیکن ہمارے اسلامی قانون کے مطابق لڑکا 15 سال کا ہو، بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر شروع. 15 سال کے بعد لڑکے کی آپ شرعی اعتبار سے نکاح کر سکتے ہیں. شریعت جہاں کہیں بھی اسلامی قانون ہوگا، جہاں کہیں شریعت ہوگا، جیسے آپ سعودی عرب چلے جائیں، اگر کوئی وہاں لڑکا 15 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے. یہ اسلامی قانون کے مطابق آپ کو شریعت میں اجازت دی گئی لڑکے کو 15 سال کی عمر میں شادی کر لے. اور لڑکی کے لیے 12 سال کی عمر مقرر کی گئی. 12 سال کی عمر میں لڑکی شادی کر سکتی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کیونکہ یہ اللہ کا بنا ہوا قدرتی نظام ہے. اس کے بغیر انسان صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. نہیں. آج جتنا فیس بک کا چلن ہو رہا ہے، یوٹیوب کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آج جو عریانیت عام ہو رہی ہے، آج جو بےہودگی عام ہو رہی ہے، آج بدنگاہی عام ہو رہی ہے، چھیڑم چھاڑی عام ہو رہے ہیں، غلطیاں عام ہو رہی ہیں. رات رات کر ہمارے نوجوان سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے، ہنسی مذاق ٹھیک ٹھاک زندگی. یہ ساری چیزیں، یہ ساری فساد کی جڑ بس ایک ہے کہ مسلمان نکاح کرنے میں دیر کرتا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اس کانسیپٹ کو سمجھو. خدا کی ذات پہ یقین اور ایمان رکھو. اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر آپ نکاح کو اہمیت دو. پھر اس کے بعد دوسری بات بھی عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو. کیا کرو؟ حضور نے کیا کہا؟ نکاح کو آسان کرو. آسان، بالکل آسان کر دو نکاح کو. آج نکاح میں 1000 آدمیوں کو بلانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ لازم ہے. جو نکاح شدہ آدمی جو نہیں ضروری نہیں. حضور کا نکاح کو آسان کر دو. آسان، اتنا آسان کر دو کہ آپ اپنے خاندان کے ضروری لوگوں کو بلا لیں، آپ اپنے خاندان کے ضروری لوگوں کو بلا لیں، ایک مجلس میں بیٹھے نکاح کریں، کھائے پیے چلتے پھرتے اللہ حافظ، قصہ ختم. یہ شادی خانہ لینا، وہ ڈیکوریشن کرنا، وہ ساری چیزیں کرنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری. اللہ اگر آپ کو دولت دیا نو پرابلم، کریے، ضرور کریے. اللہ دولت دیا تو ضرور کریے، ورنہ آسان کریے نکاح. اب غریب بچی کا باپ سوچ رہا ہے میرے پاس نکاح کرنا ہو تو آج کے زمانے میں غریب بچی کے باپ کو نکاح کرنا ہو تو کم سے کم 10 لاکھ روپے ہونا. کہاں سے لائیں گا 10 لاکھ روپے؟ میرے بھائی زندگی بھر نہیں کمایا 10 لاکھ انہیں بیچارہ کہاں سے لائیں گا؟ وہ بیچارہ مہینے کو 15,000 20,000 روپے کی نوکری کرنے والا، جس کے بھائی 20,000 کمایا تو 20 روپے نہیں بچ رہے مہینے کو غریب کے پاس میں. 10 لاکھ کہاں سے لائیں گا؟ ہم لوگ نکاح کو اتنا مشکل کر دیے. اب ہماری بچیوں کی عمریں 20 سال ہو گئی، انتظار کرتے کرتے 22 سال ہو گئی. 22 سال کے بعد بھی بابا کی زبان سے سن رہی پیسے جمع ہوئے تو بچی کا نکاح کروں گا سوچ رہا ہوں. انہیں بولتی 22 سال سے جمع نہیں کر، آپ کیا جمع کرتے تو بڈھے ہوئے پورے جوانی میں تو جمع نہیں کرے بڑھے. اب 22 سال میں اس کا ذہن خراب ہونا شروع ہوتا، میرا نکاح ہونے والا نہیں. پھر اس کے بعد بیچارے انتظار میں 23 سال 24 سال 25 سال. اس اسنا میں بھیڑیا ہوتے، انسانوں میں بھی ایک بھیڑیا رہتے. وہ راستہ چلتے چلتے بچی کو چھیڑتا، راستہ چلتے چلتے آئیے نا میں لفٹ دیتا ہوں بولتا، آئیے کالج میں چھیڑتا، نوکری کی جگہ چھیڑتا. وہ بیچاری بچی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے کرتے کا 12 سال 13 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی. جب سے نفس پہ کنٹرول کرتے 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 12 سال گزار دی، 25 سال کی ہو گئی. کب تک کنٹرول کرے گی بیچاری؟ آج کے اس بدترین ماحول میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل. وہ بچی سامنے والے کی اس دعوت کو قبول کر لیتی، قبول کر کے اب اس کے ساتھ گناہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آخرت برباد،
اب پھر ایسے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شادی ہو بھی جائے، اولاد پیدا بھی ہو، تو وہ اولاد نیک متقی پرہیزگار نہیں، کیونکہ وہ زنا کی ہوئی ماں کی بیٹی ہے، اللہ، زنا کی ہوئی ماں کا بیٹا ہے، اللہ، اولاد کی آخرت برباد، بیوی بچی کی آخرت برباد۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا نکاح کو آسان کر دو۔ امیر لوگ ہیں، اللہ دیا آپ کریے، لیکن نکاح کو اتنا آسان کر دیجیے، بس نکاح میں ادھر سے 50 ادھر سے 50 ادھر سے 100 ادھر سے آدمی آئے بیٹھے کھائے کے چلے، خلاص۔ ولیمہ ہے، آپ کریے اپنی خواہش سے، اللہ آپ کو دیا کریے، نہیں دیا نو پرابلم، شادی خانہ ولیمے میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولیمے میں آپ جا کے بڑا ڈیکوریشن کر رہے ہیں، وہ سوٹا سلا رہے ہیں 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے کے، وہ دلہن کے کپڑے لا رہے ہیں 25-25 ہزار، کوئی ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے اسلام یہ سب چیزیں ہے نہیں، یہ پورے کافروں خیروں کے طریقے جو ہم لوگ گھڑ لیے پورے مکمل، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں تو نکاح کو اتنا آسان کر دیں، اتنا آسان کر دیں، بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیں، بس بیٹھے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مسجد نکاح تھا، جیسے آج کل لوگ آتے دیکھو بھائی ذرا دعا پڑھاؤ، مسجد میں گھس کے آتے نہیں، ہو گیا خلاص، کیا تاثیر ہے، واہ واہ واہ، دعا پڑھانے، پانی لے لیا آ گیا، دعا پڑھا دو پی لیا، خلاص، بولا بخار ہو رہے کیا دعا پڑھے، صاحب بخار کم ہوگا۔ جیسا کہ دعا پڑھا لینے کی لائٹ لے کے آتے تھے، وہ رسول اللہ کے دور میں بھی نکاح کرنے صحابہ اتنا لائٹ لے کے آتے تھے، آتے آتے خاتون کو لانی، بولی یا رسول اللہ یہ خاتون مجھ سے نکاح کرنے راضی، آقا نکاح پڑھا دی، حضور میرے آقا دونوں کے حجاب کو قبول کرانے کا، خلاص۔ ایسا اتنا آسان تھا نکاح کرنا، یہاں پہ خمخمے ہونا، ارے باپ رے باپ، رائڈنگ ہونا، پھر وہ دولہے کی بھی شرطیں ہیں، گاڑی، ہمارے انڈیا میں تو، ہمارے حیدرآباد میں تو دولہے کو جو گاڑی آتی ہے اس کا کرایہ 25,000 روپے خالی، انہیں بیٹھ کے جانے کا، آج کا شہنشاہ ہونے پوری زندگی بھر صحیح چیتک پہ نہیں بیٹھا، مگر آج جو ہے آؤڈی میں بیٹھتا کہتے ہیں، آؤڈی میں دیکھ رہے ہیں، بولا ڈولے میں بیٹھ کے جا رہے تھے، کیا چچورا پنا کر دیا ہمارے پاس، شادی کو عذاب بنا دیا، عذاب۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ کانسیپٹ کو سمجھو، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات دیکھیے، آپ کو لگے رہے انہیں نہیں کر رہا، انہیں نہیں کر رہا، انہیں نہیں کر رہا، انہیں نہیں کرنا، اشفری صاحب ہمارے پیچھے پڑے گا رہے آسان کرو، انہیں نہ کو کرنے دو میرے بھائی، جان دو اس کو گھڑے میں، انہیں اللہ کے عذاب کا مستحق ہو رہا ہونے دو، اس سے رسول اللہ ناراض ہونے دو، کم سے کم ہم تو اپنی آقا کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم کریں گے انشاءاللہ بالکل آسانی سے شادی، تاکہ بچی کا باپ زندگی بھر دعا دیتے رہے، میرا یہ داماد میرے اوپر بوجھ نہیں بنا، میرا یہ داماد میرے اوپر عذاب نہیں بنا۔ اب میں آپ کو آسان کانسیپٹ سمجھاتا ہوں، یہاں پر اتنے میرے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے اتوں میں سے بھی اگر ایک آدمی یہ خواہش کر دیا کہ بھائی ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے گاڑی نہیں چاہیے، بنگلہ نہیں چاہیے، مگر ہم شرط ہے صاحب، کیا ہماری طرف سے 500 آدمی نکاح میں آئیں گے، 500 آدمی کو بہترین کھانا دینا، انہیں زندگی میں 5 آدمی کی دعوت نہیں کرا، غریب بچی کا باپ 500 آدمی کی دعوت ہم اس کے اوپر بوجھ ڈال دی۔ ہم نے کیا کرتا صاحب، 500 آدمی کو کھانا کھلانے کے واسطے جاتا مارواڑی کرے، اب 1-2 لاکھ روپے انٹرسٹ پہ چاہیے، اللہ سود پہ 2 لاکھ روپے لے آیا، لے کے آگے 2 لاکھ روپے کا کھانا پکا، 500 بہترین ڈشز، حیدرآبادی بریانی بھی تھی اس میں، بہترین ڈشز بنایا، کھلایا، لڑکا بھی کھا رہا، دولہا سود کے پیسوں سے لڑکی بھی کھائی، دلہن، دولہا دلہن سود کے پیسوں کا کھانا کھائے، جا کے گھر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے، اسی ملاقات سے حمل قائم ہوا، حمل قائم ہوا، وہ حمل میں جو منی کا دخل ہوا، آپ سوچو وہ کہاں سے بنی، حرام کے لقمے، سود کے پیسوں سے وہ منی بنی، سود کے پیسوں سے کھائے ہوئے مال کا حصہ اب اس پیدا ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہوا، اب انہیں بڑا ہو کے حافظ قرآن بنتا، عالم دین بنتا، انہیں جو ہے مفتی صاحب بنتا، علامہ بنتا، نہیں، انہیں ٹیررسٹ بنتا، انہیں گستاخ رسول بنتا، انہیں اولیاء اللہ کا غدار بنتا، انہیں اپنے باپ کو گالی دینے والا، اپنی ماں کو گھر سے نکالنے والا بنتا، کیونکہ اس کی جو باڈی بنی ہے، اس کے اندر جو خمیر ملی ہوئی ہے، اس کے اندر جو خون کی ملاوٹ ہوئی ہے،
وہ خون میں غلطیاں، حرام کا مال، سود کا مال شامل ہے۔ آج ہمارے پاس سود لینا کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ اللہ کوئی کوئی دینے والا نہ کہے ہے 2% پہ لا لیا 2% کیا سمجھ رہا میرے بھائی؟ وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ عذاب خدا کا عذاب ہے۔ وہ 2%، وہ 1%، 0.5%، 10%، 5%، یہ خدا کا عذاب ہے، یہ عذاب۔ مسلمان سمجھ رہا نہیں، چلتا ہے نہیں چلتا، نعوذ باللہ نہیں چلتا میرے بھائی، نہیں چلتا۔ اللہ اور اس کا رسول جی سے ناراض ہے، خدا کی قسم وہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے مانگنا چھوڑ دو۔ غریب بچی کے باپ کو خوشی سے بولا میں آپ کی بیٹی کو کر لیتا ہوں، ٹینشن نہیں لینا، شرط ایک ہے ورنہ میری، یہ میاں بھائی کی شان بتا رہا ہوں میں۔ غریب بچی کے باپ کے پاس اگر آپ کو غریب کی بچی پسند ہے، امیر کی بچی پسند آئی ہو تو نو پرابلم، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اگر غریب کی بچی کو آپ پسند کر رہے ہیں، غریب کی بچی آپ کو پسند آ گیا، آپ ایک شرط رکھنا، بولے میں مسلمان رحمت للعالمین کا امتی ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، ایک شرط پہ آپ کی بچی سے نکاح کروں گا۔ غریب بچے کا باپ حیبت کھا کے پوچھے گا کیا شرط رکھتا بڑے بھائی؟ بول کیا شرط ہے؟ بولنا کہ تمہاری بچی کا جو شادی کا بھی جوڑا ہوگا وہ میں لے کے آؤں گا، شادی کا کھانا بھی میں یہ شرط رکھو آپ۔ یہ ہے میاں بھائی کی شان، یہ مومن کی شان۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم کسی کے بھروسے میں نہ چاہتے۔ وہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے باوجود بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ڈیلیوری لڑکی کے ماں باپ کرائیں گے، ہم کہیں کو کرائیں گے، بچہ دے رہا ہے کہیں کو کر دے رہے، خرچہ ہو جائے۔ یہ نظام ہے، آپ لوگ کے پاس ہے یہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ ارے باپ رے باپ، دل جلنے لگا کے بیٹھے ہوئے مجلس ہمارے پاس بھی ہے وہی ہے۔ پہلی پوری ڈیلیوری کا خرچہ بابا اٹھانا لگتا ہے۔ اچھا پھر بابا اگر گورنمنٹ ہاسپٹل لے گیا، داماد سسرے کا مردہ نکال دیتا، اچھے ہاسپٹل، زندگی بھر میں انہیں کبھی نہیں گیا وہ ہاسپٹل کو، انہیں وہ وہاں ڈیلیوری کرانا تھا، وہاں گئے تو 3 لاکھ کا خرچہ ہے۔ یہ کون بنا بھائی؟ یہ اولاد تیری، تو پیدا کر رہا، تیرا بیٹا ہے، تیری نسل ہے، تیرا خاندان پڑھ رہا ہے، تیرا جانشین ہے، خرچہ نانی نانا بھی اٹھائیں گے۔ یہ پورے کافرانہ رواج ہمارے اندر آ گئے میرے بھائی، خدا کی قسم یہ مسلمانوں کو کہاں سے آیا میرے بھائی؟ اور یہ جاہلہ بیوقوفہ بھی درگاہ کو گئے تو پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، فاتحہ یہ تو پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے۔ یہ جاہلہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے کہ پہلے ڈیلیوری اپنے باپ کے، اپنی بچی کے باپ کے گھر میں کرانا، یہ کہاں سے آیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ بولنا ہے مسلمانوں کے اندر۔ ہر ہمیشہ لے کے جانا، ماں میں جو ہے بچی کی ماں پیچھے پھرنا، پیچھے پھر کے چیک اپ کروانا، وہ کروانا، اسکیننگ کرانا، ڈاکٹروں کے پیچھے پھرنا، یہ نہیں وہ نہیں، یہ شادی کر کے جو سو ٹینشن ابھی حالی چلے ہوا ہے، دوسرا ٹینشن اور ایک شروع ہوا ہے۔ یہ کون بتایا ہمارے اسلام یہ چیزیں لائی کہاں سے؟ یہ کون سا اسلام ہم لوگ چل رہے ہیں میرے بھائی؟ ارے اگر واقعی ظالم اگر محنت کرنا ہے تو درگاہ پہ جانے والوں، فاتحہ سلام والوں پہ محنت مت کرو، وہ تو حق کے راستے پر ہے۔ محنت کرنا ہے تو اس کے پیچھے کرو جو آج بچی کے ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ محنت کرنا ہے تو اس بات پہ کرو جو آج بچے نعوذ باللہ حقیقت کو، اسلام کو بھول گئے، کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، ستانا، یہ اسلام سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے واسطے ایسے اسلام، اسی لیے آج ہمارا مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان قوم جوتے کھا رہی ہے، کیونکہ ہم اسلام کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیے۔ ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہمارے آقا کی ہماری کیا تعلیمات ہے، ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم کو کروڑوں میل دور تک بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس چل رہی جاہلانہ رواج، چلتی چلے جا رہی، چلتی چلی، اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی یہ جہالت، یہ شرارت ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ جن کا نہیں ہوا ان سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی، وہ والا ٹینشن، نشمندی صاحب نکاح کی اتنی بہترین تقریر کر دیا اور ایک کو لکھے اللہ کے واسطے کہیں، کیونکہ بات پر کا غلط اثر بھی ہو جاتا ہے تقریروں کا، تو اس لیے میرے پیارے بھائی جن کا نہیں ہوا ان سے گزارش کر رہا ہوں، وہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے، اللہ کے واسطے نکاح کو آسان کرو۔ اور جتنے یہاں پر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو اللہ نے بیٹے دیے، پوترے دیے، بیٹیاں دیے، نکاح کو آسان کرو، آسان کرو۔
جتنا ہو سکتا ہے آسان کریں نکاح کو، جتنا ہو سکتا ہے. خصوصاً یہ آسان کرنے میں بچی والوں کا رول کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچے والوں کا رول ہے. بچے والے چاہے تو نکاح آنن فانن منٹوں میں ختم، لمحوں میں ختم. 2000 10,000 روپے میں نکاح ختم ہو جاتا ہے. شادی کو ہم بہت بڑا عذاب بنا دیا. اس لیے آپ چلے جائیے، ممبئی پورا گناہوں کا مرکز بنا ہوا ہے. گناہوں کا مرکز، جسم فروشی کا مرکز، عیاشی کا مرکز. جائیے سمندر کے کناروں پہ دیکھو تو بیٹھے تھے، اگر اس کے اندر 2 غیر ملتے ہیں، 8 ہمارے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، 8 ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مسلمان بچیاں بیٹھی ہیں. ہمارے مسلمان برقع پہن کے گناہ نہیں کرنا، لے ہوتا گیا برقع بھی گیا. اتنا رسوا ہو گئی ہماری قوم. کاروبار، جسم فروشی کا کاروبار مسلمانوں میں عام ہو گیا، وجہ صرف نکاح کے ساتھ ترین سلوک، نکاح کے ساتھ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف مسلمان جا رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی آئے 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 سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. اللہ اللہ، حضور نے کہا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے اعلان کیا، حضور صحابہ نے جو میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رشتے بھیجے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کے لیے 1000 سے زائد رشتے آئے. ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ کا داماد بن جاؤں، میرے آقا سے میرا رشتہ ہو جائے. اللہ اللہ، مگر اللہ چاہتا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ. حضور نے حضرت علی کو قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح، اور چھوٹی عمر میں نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اور کریے سمجھے اسلام کو اتنا آسان کیا. حضور پاک اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ کیا دیا آقا علیہ السلام نے؟ ایک کمبل شریف دی. سبحان اللہ. کیا دیا آقا علیہ السلام نے؟ ایک خیچی، ایک تیل کی شیشی، سرمے کی شیشی، ایک تکیہ اور ایک پانی بھرنے کی چھال آقا علیہ السلام نے. یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا جہیز. میرے پیارے بھائیو، جتنا ہو سکتا ہے آسان کرو. دنیا کچھ دے یا نہ دے، آمنہ کا لال محشر میں بہت کچھ. اللہ اپنے بندوں کو ایک عمل کے بدلے جنت میں جگہ دے. بچوں کو ہمارے فوٹو لا کے بتوا دے. نام کے لیے نا جی عمل ویسے نکال دوسرے جا خط ذرا چھوٹا دکھ رہا نا جی ہمارے سے گنڈی دکھ رہی ہے تیسری بہت حیران صورت ہے جی ہمارا مباح علی ذرا غور کرو آپ یہ نام کس کو رکھ رہے ہیں. آپ تصویر کو نام نہیں رکھ رہے ہیں، آپ بچی کو نام نہیں رکھ رہے ہیں. بچی کا بھی اس کے باپ کا کیا جانے والا، تو نے کرا کوئی بھی کرتا. کس کا نکاح ہوگا جی دنیا میں؟ روڈوں پہ رہنے والی عورتوں کا نکاح نہیں ہوگا، ہر ایک کا ہوتا نکاح. نکاح اس کا نہیں ہے. یہ آزمائش اب یہ بچے کی ہو رہی ہے، بچے کے گھر والوں کی ہو رہی ہے. یہ نام رکھا، وہ نام رکھے، یہ نام رکھے، وہ نام رکھے، ریجیکٹ کر دی ہے. بچی کا نام نہیں ہو رہا ہے، وہ بچی کے تعلق سے خرابی نہیں، بچی کو بنانے والے خدا کی قدرت میں عیب نکالا جا رہا ہے. کسی کے گھر میں بیٹی موٹی ہے تو باپ کے کھلانے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے گھر میں بیٹی دبلی ہے تو باپ کے نہیں کھلانے کی وجہ سے نہیں ہو. کسی کے گھر میں بیٹی لمبی ہے تو باپ ایکسرسائز کرا کے لمبا نہیں کرا، کسی کے گھر میں بیٹی ہے تو باپ ڈال کے دبا کے گڈی نہیں کرا. یہ سب خدا کی قدرت کا کمال ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. اس کو کیسی بیٹی دی؟ اللہ کی قدرت ہے. آپ اگر اس کے اندر یہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یقین مانیے آپ خدا کی قدرت میں عیب لگا رہے ہیں. اللہ کے واسطے کسی کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بدترین درجے کی باتیں مت کرو. اسی بدترین درجے کے بعد بدترین ہے یہ جملے، اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز. میرے پیارے بھائیوں، کسی کے گھر جاؤ اگر رشتہ سمجھ میں نہیں آئے، اتنے اخلاق سے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے ان سے پیش آؤ، ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ تم بڑے قسمت والے، ہم بدنصیب ہیں جو تم سے رشتہ نہیں کر رہے ہیں. ایک صاحب کیا کرے ماشاءاللہ بہت اچھی ہونا بچی بول کے 70 بچیاں دے کے اپنے بیٹے کا سکیتے
70 دیکھ کے آخری میں حور کو کر کے کیسا حور. ہم لوگ بھی بولے جب دیکھ کے ہمارے پر جو بیتا میں بات بتا رہا ہوں, ہم لوگ ہی بولے دیکھ کے ماشاءاللہ انتظار کا پھل اچھا ہی ملا جی. اتنا صبر کرے, اتنا ریجیکٹ کرے, 6 سال 8 سال بچے کو ڈھونڈے, آخری میں حور لے کے کیا خاندان میں بہو آئی ہوئی, طبیعت خوش ہو گئی. دیکھ ہر ایک جنا اس کو دیکھ رہا, اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے, کمپیئر کرنا شروع کر دی. ایسی بہو لے گئے, وہ پورے بھوپیرے بھایا, خلیرے بھایا, چچیرے بھایا, ممیرے بھایا, دولے کے پریشان تھے, کیا ڈھونڈ کے لائے بھائی, واہ پریشان تھے. مگر اب یقین ہمارے ساتھ 3 مہینے نہیں گزرے, پورے خاندان کو لے کے جا کے ڈال دی جیل کے اندر, اور سب کو جنت میں لے کے چلے گئے. سیرا ٹھوک کے سیرا ابو شنو لایا 3 مہینے کے اندر پورا خاندان اندر چھوٹنے کے واسطے, پھر 3 مہینے لگے باہر آنے کے واسطے. ایسا آپ کبھی بھی یاد رکھیے, ہم جو چیز سمجھتے ہیں اچھی ہے, ہم کو اچھی دکھتی, اللہ کو اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو مقدر ملاتا ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو دنیا کے اندر کروڑوں بچیاں ہیں, وہی بچی کی فوٹو آپ کے گھر کو کہیں کو آ رہی نہیں جی, اللہ بھیجا رہا, اللہ بھیجا رہا ہے. کروڑوں ہیں ابھی نہیں ہے, کروڑوں بچیاں ہیں دنیا کے اندر, اس میں سے وہی بچی کی فوٹو آپ کے گھر کو آ رہی ہے, آئی نہیں رہی ہے, اللہ بھیجا رہا ہے. دیکھ لے بندے, یہ بھی ایک میری قدرت کا جلوہ ہے. کیا بولتا دبلی ہے, گٹی ہے, ایسا ہٹاؤ, دوسری بھیجو, تیسری بھیجو, ایسا لا 70 بیٹا دور لا کے رکھو گھر میں. یہ لے بندے, اور بہت زبردست. چل اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے کر کے بتاؤ. دیجیے آخرت برباد, دنیا برباد, ذلت. دیکھو آج مسجدوں میں ذکر ہو رہا لوگ. میرے بھائیوں خدا کی قدرت کو سمجھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس ٹائم ہوگا ہے, ہاں ہوگا بس لاسٹ بار. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حیبت ہوتی رہتی ہے, جمعہ میں ذرا لمبا بیان کرے تو بیچ میں ہمارا بھیا اٹھ کے کھڑا, بس سے ہو گیا ٹائم. کیونکہ انہیں 8 دن میں ایک وقت جمعے کو آتا نا, بے چینی ہوتے رہتی ہے اس کو, اور گھبراہٹ ہوتے رہتی ہے اندر, ابھی کتنی دیر بیٹھوں, ابھی کتنی دیر بیٹھوں, ابھی کتنی دیر بیٹھوں. روزانہ آتے رہے تو ٹینشن, 8 دن میں وقت آیا سب بیچارہ ہے, اس لیے بتا جمعے کو بیان کرا تو ڈر کے بیان کرتا. جلسوں میں لائٹ لے لیتے ہیں, سننا ہے سننا, چل نکال دو. اور جمعے کے دن نہیں ڈر کے دعا کرنا پڑتا, جمعے بہت خطرناک رہتا جمعے کا ماحول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوشائی جگہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو سنیے, بس لاسٹ پوائنٹ. قربان جائے ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم کو کانسیپٹ دیا ہے, جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہے, ہم اس کو اپنے دل و جان سے ایکسپٹ کریں اور اس پر عمل کریں. اسی میں راحت ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں بھلا ہے, اسی میں خیر ہے, اسی میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے, اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی اور بھلائی ہے. دنیا بھی اچھے گزرے گی, آخرت بھی اچھے گزرے گی. اب پیارے بزرگوں اور دوستو, اب لاسٹ اینڈ فائنل بات سنیے کہ جب آپ کسی کے گھر بھی رشتے کے لیے جائیں تو آپ کسی کی بچی کو عیب نہ لگائیں, کیونکہ وہ جو بچی ہے وہ خود سے بنی ہوئی نہیں ہے, اس کے رب نے اس کو ویسا بنایا ہے. کسی بچی میں عیب نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں عیب نکالنا ہے, اور آپ ان کو ایکسپٹ کریں, اس کو آپ جیسی ہے ویسے قبول کریں. اب لاسٹ بات سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رشتہ کس سے کرنا, میں وہ بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. کس سے رشتہ کریں سنیں. آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک بڑی آئی, آ کر عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری بیٹی کے لیے میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے, حضور آپ سے میں اس کے متعلق مشورہ کرنے آئی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے. اب حضور اس سے سوال کرنے لگے. تو پہلا سوال کیا تھا حضور کا سنیے. حضور نے یہ نہیں پوچھا, ہمارے پاس بولے ارے بھائی ہماری بچی کو رشتہ اور ہم کیا پوچھتے بچہ کیا کماتا. پہلا سوال بچہ کیا کماتا. دوسرا سوال بچہ کہاں رہتا, کس کا بیٹا ہے, خاندان کیا ہے. پہلا کمائی کا سوال, دوسرا خاندان کا سوال.
پھر تیسرا سوال یہ ہوتا کہ بچہ کیا عمر کا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، لمبا ہے کہ گڈا ہے، یہ سوال ہوتا. یہ سارے سوالات. مگر اب رسول اللہ کے دربار میں آ کے خاتون کہتی ہے رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے اور وہ بھی لڑکا میری بیٹی کو دیکھا، اس نے بھی پسند کیا، میں اس سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے نہ وہ بچے کا نام پوچھا، نہ اس کا خاندان پوچھا، نہ اس کی حضور نے کوالیفیکیشن پوچھی، نہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا حسب نسب پوچھا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رنگ روپ پوچھا، نہ حضور نے اس کی کمائی پوچھی، انکم پوچھی، کچھ نہیں پوچھا. آقا علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کیا وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے؟ صحابیہ بڑی پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہ آپ نے اس کا نام پوچھا، نہ کمائی پوچھی، نہ حسب نسب پوچھا، نہ خاندان پوچھا، نہ اس کا محلہ پوچھا، نہ اس کا رنگ روپ پوچھا، آپ نے پہلے نماز کی بات پوچھی. آقا اس میں کیا مطلب، اس میں کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیہ سن لے، جو بندہ اللہ کے دربار میں جھکتا ہے اللہ اسے زندگی کے کسی قدم پہ ذلیل ہونے نہیں دیتا. اللہ اسے کبھی برباد ہونے نہیں دیتا، اللہ اسے کبھی تباہ و تاراج ہونے نہیں دیتا. آج جو زندگیاں پوری اکھڑی ہوئی نظر آ رہی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس اٹھانے والے رب کو ہم بھول گئے، سنبھالنے والے رب کو ہم بھول گئے، پالنے والے رب کو ہم بھول گئے، کھلانے والے رب کو ہم بھول گئے. اس لیے آج ہم بھی پریشان، ہماری بیویاں پریشان، ہمارے بچے پریشان، ہمارا خاندان پریشان. اللہ کا واسطہ مسلمانوں رشتے کرنے چاہو تو پہلی چیز یہ غور کرو کہ جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہو یہ خدا کا محبوب ہے کہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا سچا غلام ہے کہ نہیں. یہ چیز دیکھو ہے الحمدللہ، دے دو اپنی بیٹی کو، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو رب کو سجدے کرتا ہے اس کے تعلق سے تم ٹینشن مت لو. جو بچی رب کی عبادت کرتی ہے اسے اپنا کے لا لو. اب تمہیں جیل کوٹ کچہری کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روپ دیکھ رہے ہیں، حور ہونا، حور صورت کی مت دیکھو، حور سیرت کی دیکھو. حور بے شک بہو ہو، کردار والی حور ہو، اخلاق میں حور ہو، انسانیت میں حور ہو، بڑے چھوٹوں کے ادب میں حور ہو. اور جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرے، ودا کرے، اپنے گھر سے ودا کرے، تو باپ خدا کی قسم اپنی بیٹی کو یہ تعلیم نہ دے کہ اگر وہاں کچھ ہوا ٹینشن تو میرے کو فون کرو، بلکہ باپ یہ کہے کہ بیٹی تو نے جیسی میری خدمت کی ہے ویسے ہی تجھے شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. تو نے جیسے ہم کو اپنے باپ کا ماں کا درجہ دیا ویسے ہی اپنے شوہر کے ماں اور باپ کو بھی وہی ماں اور باپ کا درجہ دے گی. جیسے ہماری باتیں تجھے برے نہیں لگتے تھے، تو برا نہیں مانتی تھی، ویسے تو شوہر کی اپنے ساس اور سسر کی باتوں پر بھی برا نہیں مانے گی. تو اب زندگی کامیاب، آپ لفڑا نہیں، جھگڑا نہیں، ٹینشن نہیں. انشاءاللہ میری گزارشات پر ہم سب عمل کریں گے، انشاءاللہ بعد نماز جمعہ عقد ہوگا. آپ تمامی حضرات بھی انشاءاللہ تشریف رکھیں عقد میں، کیونکہ عقد کا خطبہ سننا بھی ثواب ہے. اور الحمدللہ عقد کی محفل میں بیٹھنے سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ محفل میں بیٹھیں، دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.